اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ بے شک تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈالا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی گہما گہمی رنگا رنگی یہ حسن و جمال انسان کے دم سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جمادات نباتات حیوانات خوبصورت نہیں، یہ بھی اللہ کی خوبصورت بلکہ خوبصورت ترین مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ہی ان سب پر افضل قرار دیا اور اس کی وجہ ہے عقل اور شعور۔ انسان کے عقل اور شعور سے انسان ترقی کی منازل درجہ بدرجہ طے کرتے ہوئے ترقی کی معراج پر پہنچ چکا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا۔ قرآن انسان کو پیدا کرنے کے 5 مراحل بتاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو پانی سے بنایا، انسان کو نطفے سے بنایا، انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا اور انسان کو خون کی بوند سے بنایا۔ انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے اوپر درجنوں آیات موجود ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے سورہ سواد آیت نمبر 71 کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا، مٹی سے۔ اس طرح کی 25 آیات موجود ہیں جو گاہے پا گاہے اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 2 هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 جس میں شیطان اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں کہ شیطان نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 11 بے شک ہم نے ان کو لیس دار مٹی سے بنایا ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی پاک ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ مومن آیت نمبر 67 خلق الانسان من صلصال کالفخار کہ اس نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ان آیات میں اللہ نے 3 الفاظ کا ذکر کیا ہے، تین، تراب اور فخار۔ ان تینوں کا مطلب اردو میں مٹی ہوتا ہے اور انگلش میں اس کو سرامک میٹیریل کہتے ہیں۔ اس طرح کی مزید آیات بھی موجود ہیں، جیسے ہم نے انسان کو کالے سڑے ہوئے گارے سے بنایا جو کھن کھن بولتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کالے سڑے ہوئے گارے سے جو کھن کھن بولنے لگتا ہے اس سے ایک بشر بنانے لگا، مٹی، اور مٹی کے بعد اللہ نے جو اشارہ کیا وہ ہے گارا۔ اور آخری آیت اس کانٹیکسٹ کی کہ اس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش خوب مٹی سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کا دوسرا انگریڈینٹ بتایا ہے وہ ہے پانی، ماء۔ اس کے اوپر بھی کافی آیات اس طرح موجود ہیں، ان میں سے کچھ ایک ہم یہاں پر ذکر کریں گے، جیسے سورہ نور آیت نمبر 45 اور اللہ ہی نے تمام جانداروں کو پانی سے ہی پیدا کیا، ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جس رضا پر چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی انسان کے ذکر میں مٹی کا ذکر موجود ہے، جبکہ جانوروں کے ذکر میں مٹی کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر شروع ہی پانی سے ہوگا کہ اللہ تمام جانداروں کو پانی سے بناتا ہے، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں یعنی انسان، اور بعض جو ہیں وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں یعنی کہ چوپائے، اور بعض جو ہیں وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اور اللہ جیسی چاہتا ہے، ما یشاء، جیسا چاہتا ہے ویسی ان کو وضع دے دیتا ہے، ویسی ان کو صورت دے دیتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45۔ پھر سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا داماد اور کسی کی بہو بنا دیا۔ یعنی اللہ نے یہاں پر ایک اور بات کی نفی کی، ایک انسان کو پانی سے بنایا
اور ان کے رشتے قائم کر دی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ ایک اور فرق جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، خالق رشتوں سے پاک ہے اور مخلوق رشتوں پر مجبور ہے۔ مخلوق جو ہے وہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کا بھائی کسی کی بہن ہو سکتی ہے، جبکہ خالق قل هو اللہ احد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان کی پیدائش نفس واحد سے ہوئی ہے۔ نفس واحد یعنی ایک نفس سے، نفس کا مطلب ہے جان، ایک جان سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، پہلے پانی، پھر مٹی اور پھر نفس واحد۔ اب ہم کلوز ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں سورہ انعام آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا ہے، نفس واحدہ، ایک تن واحد سے۔ اور پھر سورہ زمر میں ایسا ہی ذکر ملتا ہے کہ اس نے تمہیں ایک تن سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی ایک تن سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی سے مراد حضرت حوا علیہ السلام۔ ان تین چیزوں کے بعد یعنی مٹی، پانی اور نفس واحد، جس چیز کا اگلا ذکر ہے وہ ہے نطفہ۔ نطفہ کے تین معنی ہیں، اچھلتا ہوا پانی، نچڑتا ہوا پانی یعنی کہ نچوڑ، اور حقیر پانی۔ اللہ نے بتایا انسان کو کہ ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا۔ اس تناظر میں 16 آیات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ابھی ہم کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 4، اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ اعلانیہ جھگڑا کرنے لگا۔ نطفہ، حقیر پانی۔ اس نے انسان کو گارے اور ریزدار پانی اور حقیر پانی سے پیدا کیا اور وہ زمین پر اکڑ کر چلنے لگا۔ اس نے انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا اور وہ تکبر کرنے لگا۔ اس نے انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا اور وہ ظلم کرنے لگا، بت بنائے اور پھر ان بتوں کی پوجا کرنے لگا۔ اللہ انسان کو اس کی اوقات بتاتا کہ میں نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا اور تم اس زمین پر اکڑ کر اور تکبر سے چلتے ہو۔ سورہ حج آیت نمبر 5، پھر ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 20، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا جو تم اکڑ اکڑ کر چلتے ہو، جو تم اس زمین کے مالک بنے بیٹھے ہو، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہو، لوگوں کے حق مارتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59، اس کو مٹی سے بنایا اور پھر حکم دیا کن فیکون، کہ آدم ہو جا تو وہ ہو گیا۔ پھر سورہ سجدہ آیت نمبر 8، پھر نچوڑ سے جو ایک حقیر پانی ہے اس سے اس کی نسل چلائی۔ نطفے کے میں نے 3 معنی آپ کو بتائے تھے، اچھلتا ہوا پانی، نچڑتا ہوا پانی اور حقیر پانی۔ ان تینوں تناظر میں نے آپ کو آیات بتائی کہ اللہ نے انسان کو ایسے پانی سے بنایا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، لیکن انسان کا تکبر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ہمارا 5واں اور سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تم لوگوں کی صورتیں بناتا۔ یہاں رب تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مختار، کہ تم بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ۔ ایک ہی دن پیدا ہونے والے 100 لوگوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، کسی کا چہرہ کسی دوسرے چہرے سے مشابہت نہیں رکھتا، ہر چہرے کی ساخت الگ ہے، چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے، ہیئر سٹرکچر، داڑھی کا سٹرکچر، ہر چیز مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 6، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک طرح کے بعد دوسری طرح کے 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بار پھر اپنے معجزے کی بات کرتے ہیں، اور میرا آخری پوائنٹ، انسان خون کی بوند سے پیدا ہوا۔ سورہ علق آیت نمبر 2، خلق الانسان من علق، کہ اس نے انسان کو خون کی بوند سے پیدا کیا۔